أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے سچے اور مخلص شیعوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت گزاری اور آل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری اموات کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری والدین کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اولاد کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عترت طاہرہ سلام اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت ہمارے اموات کے نصیب، ہمارے والدین کے نصیب، ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب بار بار ہمیشہ کے لیے فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور جماعت مخالفین جماعت عمریہ کے کریہ عقائد اور قبیح عقائد والدین سید الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، ان کے اہل بیت کے متعلق بیان کریں گے۔ توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے، توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین سے ارتداد کا نام ہے، اور اس فرقے کے اکابر، اس فرقے کے محققین، اس فرقے کے ائمہ جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں، یہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلا شک اور بلا ریب، اور اسی میں کسی قسم کی ابہام نہیں ہے اور یہ ایک بہتان نہیں ہے۔ ہم پچھلے کئی پروگراموں سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر زادہ، مشرک زادہ کہتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتے، ایسے روات احادیث سے وہ حدیث لیتے ہیں، ایسے روات احادیث سے وہ دین لیتے ہیں جن کا کام یہ ہے، جن کی زبان سے یہ کفریات صادر ہوئی ہیں، ان کو جرأت کیسے ہوئی کہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی روایات نقل کریں، اور ان فساق کو جنہوں نے ان روایات کی توثیق کی، اور ان فساق کو جنہوں نے ان روایات کی تصحیح کی، اور ان فساق اور فجار اور مرتدین نے جنہوں نے ان روایات کو اپنا عقیدہ بنایا، یہ سب میرے محترم ناظرین اس بات کی واضح دلائل ہیں کہ مذہب جماعت عمریہ کسی بھی مسلمان کے لیے اقتداء کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایسے مذہب جس میں اس کے اکابر گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جس میں اس کے اکابر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے اتباع کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دین، ایسے مذہب سے براءت کا اظہار کریں، اور ایسے مصنفین، ایسے ائمہ کو لعنت بھیجیں۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں
ان کی کتب سے ان کے اجماع ہم نے پیش کی پہلے، اس فرقے کا اجماع ہے. انہوں نے ان کے اکابر نے تصریح کی کہ صحابہ کے دور سے تابعین کے دور سے آج تک، اور پھر ان کے اعلام کے اجماعات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب وہ علماء جن کو جو گنتی میں آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس مسئلے میں انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، ضعیف دلیل ہے، بلکہ موضوع دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کیا ہیں؟ مسلمان بنے تھے بعد میں، مرنے کے بعد. اور وہ ان کو کوئی ان پہ کوئی ان کے جیسے عبد الرحمن السویتی ہیں، ان پہ کوئی جماعت عمریہ کے اکابر اعتنا ہی نہیں کرتے اس بات پر. یا وہ ایسے جو مولوی رضا خان بریلوی ہیں، جو علماء کی گنتی میں بھی نہیں آتا، جن کو عربی لکھنا بھی نہیں آتا، جو کسی طرح سے اس کے نہ کوئی علمی وقت ہے علماء اور محققین کے دائرے میں، اور اس کی نہ تعلیفات صرف عوام الناس مولوی کے لیے ان کے لیے اہم ہے، باقی علماء میں تو اس کی گنتی بھی نہیں آتی، جو اس کے پاس کوئی بھی دلیل بھی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا اسلام ثابت کرے. تو اس کے علاوہ ان کے سب کا اجماع ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے علاوہ ان کے تصریحات، محترم ناظرین، اب ان کی تصریحات کو مزید دیکھتے جائیں. یہ کتاب نیل الاوتار من اسرار منتقل اخبار، تالیف محمد ابن علی الشوکانی، چاپ دار ابن الجوزی، اور یہ بھی بہت بڑے مجتہد ہیں جماعت عمریہ کے، اور محدث ہیں، محقق ہیں، بہت مشہور معروف. یہ ان کی کتاب کی جزء سابع ہے، جو دار ابن الجوزی 1427 میں حجاز میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث نقل کرتا ہے وہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے قبر پہ استغفار کرنے کی اجازت مانگی، اللہ نے تو اجازت نہیں دی. اچھا، اس کے فوراً بعد یہ شخص لکھتا ہے کہ اللہ نے اس لیے اجازت نہیں دی لمن مات علی غیر ملت الاسلام، کیونکہ ان کے والدہ ماجدہ اسلام کے دین پہ نہیں مری تھی، کفر کے دین پہ مری تھی. اب ایسے شخص کے قلم سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں تو یہ کتنا ملعون ہوگا. ملاحظہ کریں، یہ کتاب المفاتیح فی شرح المصابیح، تعلیف حسین ابن محمد ابن الحسن الزیدانی المظہری الکوفی، متوفى سنہ 727، مجلد الثانی ہے، چاپ الادارہ الثقافہ الاسلامیہ، سنہ 2012 میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا، یہ بھی وہ مشکات المصابیح ہے جو خطیب قزوینی کی حدیث کی کتاب، منتخب کتاب ہے، اس نے اس کی تشریح کی ہے، شرح کی، جیسے مرقات ایک شرح ہے، یہ بھی ایک شرح ہے. صفحہ نمبر 467 میں یہی حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میرے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دے دیجئے، تو اللہ نے اجازت نہیں دی. کہتا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَأْذِنِ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں دی فی ان یستغفر لأمہ، کہ وہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کرے، لأنها كانت، الفاظ خود پڑھو، کافرہ، کیونکہ وہ کافرہ تھی، نستجیر باللہ. تو اس ملعون فرقے نے، دیکھیں اس ملعون فرقے کے اکابر نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے، شرم ہی نہیں ہے. بار بار ان کے اکابر اپنے کتب میں لکھتے ہیں، اور انہی سے دین لیا جاتا ہے. یہ تمہارے اکابر ہیں، یہ تمہارے اعاظم ہیں. پھٹکار ہے ایسے فرقے پہ کہ نہیں ہے. والاستغفار للکافر والکافر لا يجوز، استغفار تو جائز ہی نہیں کافر اور کافرہ کے لیے. لأن اللہ تعالی لن یغفر لهم ابدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ان کو بخشنا ہی نہیں ہے. والد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر کافرہ کو نستجیر باللہ، اللہ تعالیٰ نے تو کبھی بخشنا ہی نہیں ہے. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد للحافظ الہیثمی، جزء اول، چاپ منشورات دار الکتب العربی بیروت. یہاں پہ ایک باب اس نے لکھا ہے، باب فی اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے لوگوں کے احوال. اس میں ایک حدیث جو لائے سب سے پہلے بھی یہی حدیث لایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو تھے مسلمان نہیں تھے. دیکھیں کس کو اس نے اہل جاہلیت بولا. احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو اس نے اہل جاہلیت، غیر مسلم بولا. حدیث یہ نقل کیا کہ بریدہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، 1000 سواری تھے، مکہ، فتح مکہ کے وقت ہم جا رہے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف رخ کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ان کے آنکھوں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. عمر وہاں پہ کھڑے ہو گئے
اور کہا کہ میں آپ کے صدقے جاؤں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول کہا کہ یا رسول اللہ ما لک، آپ کو کیا ہوا، کیوں رو کیوں رہے ہیں؟ قال انی سألت ربی عز وجل فی الاستغفار لأمی فلم یأذن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ تعالیٰ سے میں نے استیزان کی، میں نے طلب اذن کیا، طلب اجازت کیا کہ مجھے اجازت دو والدہ کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا جی، والدہ کے لیے آپ استغفار منع ہے، نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ فدمعت عینایا رحمتا لہا، تو مجھے ترس آیا کہ وہ تو من النار، وہ تو جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ میں، تو میری آنکھوں سے اس کے لیے میں اس کے لیے رو رہا ہوں۔ رواہ احمد، احمد نے روایت کی، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس کے رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ اور دوسری جو حدیث ہے کہ بریدہ کہتے ہیں کہ ہم ودان میں تھے، قبور تھے، وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کرنا چاہا والدہ کے لیے، لأمہ، ضرب جبرائیل علی صدرہ، جبرائیل آیا، اس کے سینے پہ مارا ہے تمانچہ، جبرائیل آ کے مارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کس کے لیے استغفار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقال، اور جبرائیل نے بولا، ولا تستغفر لمن مات مشرکا، ہاں استغفار نہیں کرو، آپ کی والدہ مشرک دنیا سے گئی ہیں، نستجیر باللہ۔ یہ کتاب شرح مصابیح السنہ لامامہم البغوی، اچھا، مصابیح السنہ کی شرح بغوی صاحب کے لیے، تالیف محمد ابن عبد اللطیف ابن عبد العزیز الکرمانی الرومی الحنفی، یہ احناف کا عالم ہے جی، سنہ 2012 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر۔ وہی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں والدہ کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں، اس کے ذیل میں کہتے ہیں فلم یأذن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں استغفار کروں، لأنہا کانت کافرہ، کیونکہ وہ کافرہ تھی، والاستغفار للکافرین لا یجوز، استغفار کافرین کے لیے لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ چلیں جی، اچھا، اب احناف کا بھی ہم نے پیش کیا، اشاعرہ ماتریدیہ سب کے عقائد پیش کیے، اور ان سب کے اکابر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں محدثین کا، جماعت سلفیہ کے عقائد اس مسئلے پر۔ عقیدت تو سب کا ثابت ہے اجماع کے ساتھ، لیکن ان کے الفاظ، بے ادبی، گستاخی۔ یہ کتاب جامع المسائل لشیخہم احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی، اور یہ کتاب دار عالم فوائد میں چھپی ہے، جز نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے نا، چھپی ہے سنہ 1422 ہجری میں، مکہ مکرمہ دار علم الفوائد میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 33 میں ابن تیمیہ الحرانی کہتے ہیں وقد زار امه في 1000 مقنع عام فتح مکہ، 1000 سواری جن کے چہروں پہ نقاب تھا، ان کے ساتھ مکہ کی زیارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نہیں، والدہ کے قبر پہ گئے فتح مکہ کے وقت، فبکا وابکا من حولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے، 1000 سوار جنگجو جو تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، کس کے لیے؟ وقد كانت امه ماتت، نستجیر باللہ، ماتت کافرۃ فی الجاہلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کافرہ دنیا سے مری ہیں، قبل ان یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ لیں کہ یہ پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ وکذالک فی الصحیح، اور یہ صحیح احادیث بخاری مسلم میں یہ موجود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلام اللہ علی امہ آمنہ بنت وہب سیدۃ نساء اہل الجنہ، سلام اللہ علیہ۔ یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لشیخ الالحاد احمد ابن تیمیہ الحرانی، الجزء 27، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 142، ابن تیمیہ الحرانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھو، فَيَخْلُقُ مِنَ الشَّخْصِ الْكَافِرِ مُؤْمِنًا نَبِيًّا وَغَيْرَ نَبِيٍّ، اللہ کی شان دیکھو کہ کافر سے مومن خلق کرتا ہے،
کبھی نبی کبھی غیر نبی. کما خلق الخلیل من آزر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آزر سے پیدا، حالانکہ آزر چچا تھے، والد نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے. وہ ابراہیم خیر البریہ وہ افضل الانبیاء بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآزر من اہل النار. حالانکہ ابراہیم بڑے شریف آدمی تھے اور انبیاء میں سب سے افضل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس اگلے والے صفحے میں کہتے ہیں وَكَمَا خَلَقَ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابویہ، کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھو، اللہ مومن کو کافر سے پیدا کرتا ہے. کبھی ایک مومن نبی بھی ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم، اور جیسے کما خلق نبینا من ابویہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین سے دنیا میں لایا. اچھا، تو یہ مثال کس کی ہے؟ کہ ایک مومن کو کافر سے پیدا کیا اللہ نے. وقد نهى عن الاستغفار لأمه وفي الصحیح، یہ تو ثابت ہے، کہتا ہے کہ صحیح حدیث میں کہ والدہ کے لیے استغفار کی اجازت اللہ نے اس کو نہیں دیا، اور بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ این ابی، قال ان اباک فی النار فلما ادبر دعاہ قال ان ابی و اباک فی النار. اور یہ بھی صحیحین میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد صاحب تو جہنمی ہیں، جہنم میں، نستجیر باللہ. یہ کتاب منہاج السنہ فی نقد کلام الشیعۃ القدریہ. شیعہ تو قدری ہے نہیں، کیونکہ قدر کے وہ جبر کے منکر ہیں، اس لیے اس کو قدری کا لفظ جو ہے نا، قدری کا لفظ یہ دو طائفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک وہ جو قضاء و قدر کے منکر ہوں، ان کے لیے قدریہ کہا جاتا ہے، اور ایک قدریہ اس کو کہا جاتا ہے جو جبر کے منکر ہوں، دونوں کے لیے. تو نہ شیعہ قضاء و قدر کا منکر ہے، نہ شیعہ جبریہ ہے. یہ ابن تیمیہ کے اس کی کتاب منہاج السنہ ہر صفحہ ہر سطر جھوٹ سے بھرا ہوا. یہ کبھی سچ کہہ کر شیعوں کا رد نہیں کر سکا ابن تیمیہ. اس نے جو کتاب لکھی منہاج السنہ، اس کے اپنے قوم والے کہتے ہیں کہ اس نے زیادتی کی. جماعت عمر خود اکابر کہتے ہیں سطر بسطر ہمیشہ جھوٹ، اپنے ہی عقائد کے مسلمات کو جھٹلاتا ہے جب پھنس جاتا ہے. اچھا، جزء رابع شیعوں کے رد پہ یہ کتاب لکھی اس نے، سنہ 1986 میں کتاب چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کتاب میں دیکھو وہ شیعوں کو تانا دیتے ہیں کہ شیعہ کتنے بے وقوف ہیں، شیعہ کتنے جاہل ہیں. جہالت کی یہ حد ہے شیعوں کی، روافظ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گلٹی as charged. جی بالکل، اگر جہالت یہی ہے تو ہم اس جہالت پہ فخر کرتے ہیں. اگر جہالت یہی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجس گرانے میں پیدا نہیں ہوئے، انما المشرکون نجس، اگر بے وقوف احمق ابن تیمیہ تم اس کو جہالت سمجھتے ہو تو یہ جہالت نہیں ہے، یہ حکمت ہے، علم ہے، ایمان ہے، نور ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے. دیکھو ثم ان من جہل الرافضہ انہم یعظمون، روافض کے جہل کو دیکھو کہ یہ تعظیم کرتے ہیں انصاب الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے انصاب کو، آباءہم یہ تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کن کے؟ ان کے والدین کے، انبیاء کے والدین کے، وابناءہم اور ان کے نسل کو، ان کے اہل بیت کو، ویقدحون فی ازواجہم اور ازواج کی یہ تعظیم نہیں کرتے. ہم بالعکس کرتے ہیں، ہم جماعت ہماری ازواج چاہے وہ کافر بھی ہوں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. سبحان اللہ وہ آیا ہی عائشہ حفصہ کے لیے. اچھا، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے انبیاء کے اہل بیت جو ہیں، والد والدین اولاد، ان کی تعظیم یہ شیعوں بیوقوفوں کا کام ہے. کل ذلک عصبیۃ واتباع ہوا، یہ سب شیعوں کا بے جا تعصب ہے، شیعوں کی جہالت ہے. اور کیا چیز ہے شیعوں کی جہالت کے علاوہ؟ اتباع ہوا ہے، اتباع ہوا. حتی یعظموا، اتباع ہوا یعنی ہوائی نفس کی پیروی. ہوائی نفس کی پیروی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہوائی نفس کی پیروی سے مراد یہ ہوتا ہے محترم ناظرین
کہ لوگ ہوا بولتے ہیں جہالت اور گمراہی کی اتباع کر رہے ہیں. حتی یعظمون فاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام. شیعوں کی جہالت دیکھو، تعظیم کرتے ہیں کس کی؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، حسن و حسین کی. اے بے وقوف ابن تیمیہ حرامی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے. یہ تو جبرائیل علیہ السلام جو دین لے کے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اس میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین علیہم السلام ہے. اس میں کون سا بے وقوف؟ یہ عالم ہے، یہ شیخ الاسلام ہے. وَيَقْدَحُونَ فِي عائشہ، اور عائشہ کو یہ نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. عائشہ کو نہیں مانتے ہیں. ایک عورت تھی، اچھی عورت نہیں تھی، بری عورت، کیونکہ قرآن نے بولا کہ اس کی دل نفاق کی دل. فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں کہ فقد صغت قلوبکما، کہ عائشہ حفصہ کا دل نفاق کا گڑھ تھا، ٹیڑھا تھا. فیقولون او من یقول منہم، شیعوں میں سے شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں ان آزر ابا ابراہیم کان مؤمنا. شیعوں کے بے وقوفی دیکھو کہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان زادہ تھے. جی ابراہیم کو بھی کہتے ہیں کہ شیعوں کا کتنا بڑا مجرم قوم ہے، کتنا مشرک قوم ہے. انبیاء کے آبا کی یہ تعظیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آبا ابراہیم کے والد صاحب مومن تھے. میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں کہ ابراہیم کے والد صاحب مومن تھے. حدیث تو آپ مانتے نہیں ہو، قرآن دکھاؤں بھائی صاحب، قرآن دیکھو. یہ تو تکتے نہیں نا اپنی کتابوں میں لکھتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے؟ کافر تھے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نہیں، اپنے چچا آزر کو وعدہ دیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں استغفار کروں گا، تو جنتی بنے گا. یہ کہاں پر ہے؟ سورہ مریم میں، آیہ نمبر 47 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. میں تیرے لیے استغفار کروں گا. جب اس نے ایمان نہیں لایا چچا تو اس نے کیا؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پشت کیا. کس کی طرف؟ چچے کی طرف، آزر کی طرف. یہ چچا تھا، والد نہیں تھا. دلیل دیکھو. پشت کیا اور ان کے خداؤں کی طرف پشت کیا. ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اصلاً عراق بابل میں تھے، وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے فلسطین، وہاں پہ رہنے لگے. تو وہاں پر بڑھاپے میں 120 سال کے عمر میں ہم نے اس کو اسماعیل دیا، اسحاق دیا اور یعقوب دیا، اور ان سب کو نبی بنا دیا. پھر فرمایا یہ سورہ مبارکہ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا چچا سے کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، کہ اگر تو مسلمان بن تو میں تیرے لیے استغفار کروں گا، چچا سے. یہ ایک وعدہ تھا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. جب پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو اب یہ مسلمان بنے گا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری اختیار کی. استغفار نہیں کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام بہت دعا کرنے، اواہ یعنی دعا، بہت دعا کرنے والے تھے اور بہت صاحب برداشت تھے. اچھا اب دیکھو یہاں پہ کس کا لفظ تھا؟ اب کا لفظ تھا. اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دلیل اس کے کیا؟ قرآن میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ ابراہیم و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل چچا تھے، اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اب بولا. سورہ مبارکہ ابراہیم میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربک انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اس کے بعد الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء.
اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا حمد بجا لاتا ہوں کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسماعیل دی، اسحاق دی. میرے رب دعاؤں کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ایک منٹ بھائی، کیا ہوا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگارا مجھے نماز گزار بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے ذریہ سے بھی نماز گزار بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے اللہ مغفرت عطا فرما. ولوالدی، اور میرے والدین کے لیے. والد کا لفظ چچا کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اب کا لفظ چچا کے لیے استعمال ہوتا. سورہ مبارک کے توبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ چچا میرے مسلمان نہیں ہونے والے، تبرأ منہ، اس سے براءت بیزاری کا اختیار کی، لعنت کر کے چلے گئے، استغفار نہیں کیا. یہاں پر فرمایا سورہ مبارک کے یہ ابراہیم میں آیہ نمبر 41 میں کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں کہتے ہیں اللہ بڑھاپے میں تو نے مجھے کیا دیا؟ اسماعیل دی، اسحاق دی، یعقوب دی، تیرا شکر ہے. اے رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے. ولوالدی، میرے ماں باپ دونوں کو بخش دے. وللمؤمنین، اور مؤمنین کے لیے، مؤمنین کو بخش دے. یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن. تو پتہ چلا کہ جس کے لیے اس نے استغفار نہیں کی، قرآن نے اس کو اب کہا، اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس کے لیے استغفار کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن نے اس کو والدین بولا ہے. اور والدین، والد اور والدہ، یہ چچا کے لیے استعمال نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی؟ تو پتہ یہ چلا جو مشرک تھا آزر، وہ چچا تھا، اب کن معنوں میں؟ چچا کے معنوں. ہاں. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی مومن تھے. تو اب یہ پتہ چلا کہ ابن تیمیہ جوشیوں کو تانا دیتا کہ دیکھو شیوں کی جہالت، دیکھو کہ یہ والدین ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ مسلمان کہتے ہیں. واپس آتے ہیں کتاب ہے، کس کتاب کی طرف؟ کتاب ہے شیخ ابن تیمیہ کی طرف. شیوں کی جہالت دیکھو، کہتا ہے ابراہیم کے والد کو کہتے ہیں مومن تھا. اور شیوں کے مزید جہالت دیکھو، وَإِنَّ أَبَوَيْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَا مُؤْمِنَيْن. دیکھو حالت، دیکھو شیوں کی، روافظ کی، کتنے یہ جاہل ہیں، کتنے یہ گمراہ ہیں. کہتے ہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن تھے، والد والدہ. حتی لا یقولون، یعنی کہ شیعہ کہتے ہی نہیں ہیں ان النبی یکون ابوہ کافرا. شیعہ کبھی نہیں کہتے، شیعوں کی جہالت دیکھو جی، شیعہ کبھی نہیں کہتے کہ والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کافر ہو سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ أَبُوهُ كَافِرًا أَمْكَنَ أَن يَكُونَ ابْنُهُ كَافِرًا. کیونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر باپ کافر ہو سکتا ہے تو اس کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. لیکن یہ شیعوں کی جہالت ہے. فَلَا يَكُونُ فِي مُجَرَّدِ النَّسَبِ فَضِيلَةٌ. شیعوں کی جہالت ہے کہ نسب بھی فضیلت ہوتی ہے. نہیں، یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کافر سے مومن کو خلق کیا ہے. بہت سارے انبیاء جو ہے وہ خود انبیاء کافر تھے پہلے. ان کا تو یہ عقیدہ، پچھلے پروگرام آپ نے دیکھا اسپیچ نمبر 2 کہ انبیاء خود پہلے کافر تھے. اچھا، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کافر تھے. اور اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا سورہ مبارکہ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے ایمان والو، یہ اچھی طرح سے جان لو کہ مشرک صرف اور صرف ناپاک ہوتے ہیں. مشرک کیا ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف نجس، ناپاک. اچھا، انجاس کیوں نہیں بولا؟ انجاس لیے نے بولا کہ نجس جو ہے کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر جو ہے مثنی اور جمع نہیں ہوا کرتی. ملاحظہ کریں، یہ تفسیر سمرقندی ہے، بحر العلوم، ابو لیث سمرقندی کا مشہور تفسیر، جلد نمبر 2، چاپ دار الکتب العلمیہ، 1993 میں چھپی ہے. اسی آیہ کی شرح میں انما المشرکون نجس، اس کے ذیل میں کہتے ہیں یعنی قاذر ورجس. قاذر ورجس، پلیدی، ناپاکی. مشرکین کیا ہیں؟ پلید ہیں، ناپاک ہیں.
اور جب مصدر کو ذات پہ حمل کیا جاتا ہے زید عدل، تو یہ زیادت کس کے لیے ہوتا ہے؟ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی نہایت ہی ناپاک ہے۔ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، کہ جن کا عقیدہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاکی میں، نجاست میں، شرک میں، بت خانے میں، بتوں کے پرستش کرنے والوں کے بیچ میں پلے بڑھے، تو وہ خود کیسے مسلمان ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں بہت سارے مسائل، کہ کیا ہے کہ ان کے عقیدے کے روح سے انبیاء قبل از بعثت کافر ہوتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے علماء کی تصریحات میں نے آپ کو دکھا دیے کہ قرآن کی روح سے ان بدبختوں نے استدلال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے مومن نہیں تھے، بلکہ ان کے ہاں تو حدیث موجود ہے کہ وہ اپنے قوم کے دین پہ تھے۔ اچھا، ان کے علماء کے تصریحات محترم ناظرین آپ نے دیکھے۔ اب آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کرتا ہوں کہ اس بدبخت قوم نے، ان کے اکابر نے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو بدبختی ان کے اس لیے ہے کہ یہ بیچارے جہالت میں پھنس گئے نا۔ ان کو جو دین کے آبا سے ملا، ان کے آبا کو بھی نہیں پتا تھا۔ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، ان کے آبا کو گزشتہ کو نہیں پتا تھا کہ مذہب حق کا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بھی علماء سے سنا ہے، بادشاہوں نے ان کو مسلمان بنایا ہے، تلوار کے زور سے پرانے زمانے میں جو مسلمان بنے تھے، ان بادشاہوں نے جو ان کے پاس جو مولوی حضرات تھے، جو قاضی تھے درباری، جو مفتی تھے درباری، وہی مذہب عمریہ کو جانتے تھے، انہوں نے یہی تبلیغ کی ہے۔ تو ان کے آبا کو تو پتہ نہیں تھا، اگر ان کو پتہ چل جاتا ان کے آبا کو تو یہ ایسا مذہب تو اتباع کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو میں اگر بدبخت کہتا ہوں، تم بدبخت ان علماء کو کہنا چاہیے جنہوں نے اس طرح اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق اس طرح گستاخی کی ہے، اور ان صحابہ کے لیے، ان روات احادیث کے لیے کہ ایسے جھوٹے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے لیے انہوں نے نسبت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بہت سارے صحابہ منافق تھے، دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ کر سکتے تھے کہ ان کو کسی طرح ان کی شان کو نیچے لایا جائے۔ اچھا، تو اس قوم کے اکابر علماء نے جہاں اس طرح تصریح کی ہے کہ ہمارا اجماع ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم تھے، انہوں نے قرآن مجید سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کے آیات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نستجیر باللہ، حضرت احمد مختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجاست میں، کفر میں، شرک میں، اور کفر اور شرک کے گرانے میں، مشرک اور مشرکہ ماں باپ سے، اور مشرک اور مشرکہ جد اور جدہ سے دنیا میں پیدا ہوئے۔ ملاحظہ کریں یہ آیہ سورہ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جب واضح ہو جائے کہ وہ اصحاب جہیم میں سے ہیں، اصحاب نار میں سے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے استغفار کرنے کی جواز نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ایک شرعی حکم ہے کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ دوسرے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو قرآن نے نہیں فرمایا کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی ہو رہی ہے یا ان کے رشتہ داروں کی ہو رہی ہے، یہ تو نہیں فرمایا، یہ تو ایک عام حکم بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر حکم بھی ذکر بھی کیا ہے، اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے محبت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ اس لیے ہے میرے محترم ناظرین کہ اس حکم کی اہمیت کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ سب کے لیے ہے۔ تم یہ نہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ دار جو دنیا سے کافر گئے ہیں، مثلا ان کے بعض اعمام تھے جیسے ابو لہب دنیا سے کافر گئے، تو وہ ان کے لیے وہ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، تاکہ یہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے والدین کافر تھے، ٹھیک ہے نا؟ آیا تو بہت واضح ہے۔ ہاں، لیکن جماعت مخالفین،
ان کے مفسرین جب آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں جی نہیں جی، اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد ان کے والد اور والدہ ہیں. یعنی وہ ان کا کیا مطلب کہ قرآن ہی سے ثابت ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نستجیر باللہ مشرک، ان کے والدین مشرک زیادہ. تو ایسے قوم کے متعلق آپ کیا کہیں جی؟ ایسے ملت کے متعلق جن کو اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ گستاخی کرنے کی اتنی، ان سے دشمنی کی اتنی پڑی ہوئی ہے کہ جو آیت نہیں کہتی کہ یہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، یہ تلے ہوئے ہیں کہ ثابت کریں کسی نہ کسی طریقہ سے کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے وجعلناہ وامہ آیہ، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ایک معجزہ تھے، ان کی والدہ بھی ایک معجزہ تھی. وکان امہ صدیقہ، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ کیا ہے؟ صدیقہ تھی. لیکن اس قوم کو اس پہ تو ایمان ہے کہ عیسیٰ کی والدہ خود معجزہ، عیسیٰ کی والدہ سیدت اہل الجنہ، عیسیٰ کی والدہ کیا ہے؟ جناب مریم معجزہ اور صدیقہ. لیکن اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے نستجیر باللہ مشرکہ ثابت کریں، حتیٰ کہ قرآن مجید سے، اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتاب سے. ملاحظہ کریں کتاب تفسیر فخر رازی، تفسیر مفاتیح الغیب محمود ابن عمر الرازی. اچھا، چاپ دار الفکر جزء سادس، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں. ملاحظہ کریں اس میں اسی آیت جو سورہ توبہ میں ہے، صفحہ نمبر 176 ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین صلی اللہ علی نبینا وعلی عصمتہ، آیت نمبر 113. اسی میں لکھتے ہیں المسئلۃ الاولی ذکروا فی سبب نزول هذه الآیۃ وجوہا. اس آیہ کا سبب نزول کیا ہے؟ کہتے ہیں جو پہلی روایت ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح کیا ہے، سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای ابویہ احدث به احدا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہوں. اچھا، نہیں، سأل النبی ای ابویہ احدث به احدا، میں اپنے کس والد یا والدہ کس کی قبر کی زیارت کروں؟ اللہ سے پوچھا. قیل امک، اللہ کی جانب سے ندا یہ کہ جاؤ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کرو. فذهب الى قبرها ووقف دونها، والدہ کے قبر پہ گئے اور قبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ثم قعد عند رأسها، اور حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے قبر پہ وہ بیٹھ گئے، اس کے قبر کے ساتھ جہاں پہ ان کا سر ہوتا ہے، والدہ ماجدہ کا سر مبارک ہے، وہاں پہ وہ تشریف فرما ہوئے زمین پر. وبکا، اور رونا شروع کر دیا. فسألہ عمر وقال، تو عمر نے ان پہ اعتراض کیا، نہیتنا عن زیارت القبور والبکا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ کیا حرکت ہے بھائی؟ آپ نبی ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت نہ کرو، قبروں پہ گریا نہ کرو، خود ادھر آ کے رونا شروع کر دیا. یہ کیا حالت ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو عمر صاحب کا کام ہمیشہ تھا کیا تھا؟ ٹھوکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی جانب سے ہادی بن کر آئے نا، وہ دین میں کبھی کبھی غلطی کر جاتے تھے. نستجیر باللہ، یہ عمر جو ہے ان کی تصحیح کرتے تھے. ہمیں تو آپ نہیتنا عن زیارت القبور والبکا، آپ نے ہمیں تو یہ کہا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو اور قبروں پہ گریا نہ کیا کرو. ثم زرت و بکئی، اور اپنی حالت دیکھو. ایسا کفریہ جملے، ٹھیک ہے نا. ثم زرت و بکئی، اب خود آ گئے اندر، اپنی والدہ کے قبر پہ آئے بھی اور رونا بھی شروع کر دیے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ فقال اللہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد اذن لی فیہ، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس قبر کی زیارت کروں. فلما علمت ما ہی فیہ من عذاب اللہ، اور جب میں نے دیکھا کہ میں ادھر آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ میری والدہ کتنی شدید عذاب میں مبتلا ہے. نستجیر باللہ، کتنی ما فیہ من عذاب اللہ، ما ہی فیہ من عذاب اللہ، کہ میری والدہ اس شدید عذاب میں مبتلا ہے. وَأَنِّي لَا أُغْنِي عَنْهَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ، اور میں تو شفاعت بھی نہیں کر سکتا، استغفار بھی نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ابھی ختم.
تو بکئی تو رحمت اللہ، تو مجھے تو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور دل سوزی کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے میں ان پہ رونا میں نے شروع کر دیا، میں نے ان پہ رونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو میرے محترم ناظرین، اور یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کا یہ آیا میں آپ کی خدمت میں دیکھا ہوں کہ ایک مشرک اور مشرکہ سے محبت آپ نہیں کر سکتے، مشرک، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تفسیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو انہوں نے خود لوگوں سے کہا تھا قبروں کی زیارت نہ کرو، اور خود انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ آیا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ مجادلہ، ایک منٹ مجھے قرآن لانے دو سامنے۔ سورہ مبارکہ مجادلہ کے آخری آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم۔ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا ایسے لوگ جو اللہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتے ہوں اور وہ محبت کریں، کن سے؟ ان سے جو اللہ اور رسول کے مخالف ہوں، محبت کریں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سے، اور ایمان رکھ کے اللہ اور یوم جزا پر، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ لوگ جن سے جو مخالف ہیں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کا رشتہ دار ہوں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ محبت تو ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں ان سے تو کوئی محبت، اگر اللہ اور رسول پہ ایمان ہے تو ان سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ سے محبت کرتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ ابھی عذاب میں اللہ سے دشمنی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ اچھا، یہ کتاب ہے تفسیر الکبیر، تفسیر القرآن العظیم لامامہم الطبرانی، چاپ دار الکتب ثقافی الاردن، سلیمان ابن احمد الطبرانی، جو مشہور معروف محدث ہے، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الاصغر، صغیر، مسند الشامیین، اور بہت سارے کتب کا بہت بڑا اپنے زمانے کا یہ محدث گزرا ہے، متوفی سنہ 360۔ یہ جلد نمبر 3 ہے، اردن اربد میں، یہ کتاب سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، اسی آیہ کے ذیل میں صفحہ نمبر 363 ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى قال ابن عباس نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سأل عن أبويه أيهما أحدث أحدا به، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں اپنے کس والد و والدہ کس کی قبر پہ جاؤں، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ امک، اپنے والدہ کے قبر پہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا قبر کہاں ہے، لعلی آتی فاستغفر لها فإن ابراہیم استغفر لأبویہ وہما مشرکان۔ اچھا، ان کا قبر مجھے دکھاؤ، میرے والدہ کا قبر کہاں ہے، کوئی مجھے دکھاؤ تاکہ میں ادھر جاؤں، والدہ کے قبر پہ استغفار کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کی استغفار کی، حالانکہ وہ مشرک تھے، حالانکہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چچا کے لیے، قرآن میں تو یہ چچا کے لیے استغفار نہیں کیا، والدین کے لیے استغفار کیا۔ اچھا، اور والدین کے لیے انہوں نے جو استغفار کیا وہ ان کے والدین مومن تھے۔ وقال المسلمون ونحن ايضا نستغفر لآبائنا واهلنا، مسلمانوں نے کہا کہ چلیں ہمارے بھی ادھر قبرستان میں، مکہ کے قبرستان میں ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی والدین ہیں، ہمارے آبا اجداد ہیں، ہم بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پورا جو ہے قافلہ آ گیا صحابہ کا، حتی اتى القبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آئے، وفاذا هو بجبرائیل، جبرائیل آ گیا عند القبر، فوضعه في يده في صدر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقرأ علیہ هذه الآیہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے والدین کے قبر پہ، والدہ کے قبر پہ آئے تو جبرائیل آ گیا نا، ہاتھ رکھا سینے پہ، رک جاؤ، اور یہ آیہ پڑھا کہ آپ استغفار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا، اچھا، کہ میں نے اللہ سے تو استغفار کرنے والے اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے کی کوشش کی، فلم یأذن لی والدیہ، میرے ماں باپ کے لیے،
لیکن میں نے کہا کہ وہ قبر پہ جانے کی اجازت دو، تو اللہ نے اجازت دی۔ اچھا، آیا کا مطلب کیا؟ آیا کا مطلب یہ ہے ما ينبغي وما يجوز للنبي والذين آمنوا، یہ سزاوار بھی نہیں ہے، شائستہ بھی نہیں ہے، اور جائز بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان يطلبوا المغفرۃ للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، ولو دعتهم رقۃ القرابۃ الى الاستغفار لهم، ولو دل میں ان کے لیے رحم دلی پیدا ہو اور استغفار کرنے کی خواہش کریں کہ والدین کے لیے استغفار کریں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اے من بعد ما ظہر لهم انہم اصحاب النار بانہم ماتوا علی الکفر، اس بات کے بعد کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جہنمی ہیں اس لیے کہ کافر دنیا سے گئے ہیں، تو ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اب مزید آیات قرآن مجید میں مزید روایات موجود ہیں۔ میں نے تقریباً 1 گھنٹے بات کی ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سمیٹ لیتا ہوں کہ جماعت عمریہ کے نزدیک انہوں نے ان لوگوں سے دین لی ہے، ان لوگوں سے دین لی ہے جن کا جو منافق تھے، اور جن کا کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حیات میں اذیت کریں زیادہ سے زیادہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ان لوگوں کو حکومت ملی، ان کو پیشوائی ملی ہے، یہ مسلمانوں کے خلفاء بن گئے، امام بن گئے۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھول کے وہ گالی تو نہیں دے سکتے تھے، لیکن ان کی شان میں تنقیص کرنا یہ انہوں نے اپنا طریقہ کار بنا لیا تھا۔ اور کیونکہ ان منافقین کے اپنے آبا اجداد سب کفر میں مرے تھے، تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے کہ یہ سب مشرک زادہ ہیں جتنے خلفاء تھے وہ اور صحابہ، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر مشرک زادہ بنایا جائے تو ان کے خاندان کی رفتہ عزت جو ہے کچھ بچ جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی شائستگی میں مبتلا بنیں گے۔ تو اب میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے کچھ کالز لیں گے بھائی، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف